خان صاحب کا کام اب ہو گیا ہے فارغ اس طرح سے ہو گیا کہ آج ان کی پریس کانفرنس نے ان کی بہت ساری کمزوریوں کے پول کھول دیے ہیں. اب وہ جتنے یوٹیوبرز جتنے اینکرز وہ جو خان صاحب کو آسمان پہ جنہوں نے چڑھا تھا کہ وہ جو ڈیل ہوگی اور خان صاحب کو یقین دہانی کرا دے گی, خود خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. 4 مقدمے جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور ہوئے ہیں. بشرا بی بی کے خلاف اور پھر عمران خان کے خلاف یہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. خان صاحب اتنے ڈاؤن کبھی نظر نہیں آئے جتنے آج کی پریس کانفرنس میں تھے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, کل جب ملک بھر میں افواہوں کا بازار گرم تھا کہ معاملات بڑے گڑبڑ ہو گئے ہیں, یہ حکومت 6 دن کے اندر اندر اسمبلیاں توڑ دے گی اور گھر چلی جائے گی اور نئے الیکشن ہو جائے, تو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ کمپنی یہی چلے گی, اور آج ہماری وہ خبر حرف برف درست ثابت ہوئی ہے. اس کے بہت ساری چیزیں اندازے لگائے جا سکتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہم آپ کو آج کے پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی وہ ان کے تمام ماضی کے جتنے خطابات, جتنی پریس کانفرنسز, جتنی تقاریر تھی ان سے یکسر مختلف تھی. خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت زیادہ ڈاؤن تھی. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ آپ کو بتائیں گے, لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جناب ایک دن کے اندر جب یہ سارا معاملہ کلیئر ہوا ہے, یہ گرد چھٹی ہے, یہ جو ہماری خبر تھی کل والی کہ یہی کمپنی یہی چلے گی, جب یہ نظر آ گیا لوگوں کو کہ کمپنی یہی چلے گی, تو آج کے ایک دن کے اندر ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں 2.2 روپے 5 پیسے کمی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 1000 پوائنٹس اوپر گئی ہے, جو کہ بہت اچھے معاشی اشاریے ہیں. اب یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے؟ عمران خان صاحب آئے, انہوں نے ایک دھرنے کی بات کی, وہ جو کچھ سارا کچھ ہوا وہ اب رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اور وہ واپس چلے گئے, اور اس کے بعد سے ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا, بڑے پروپیگنڈا سیلز مارکیٹ میں آ گئے کہ جی اب خان صاحب نے وہ جو ہے وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں دھرنا ختم کر دیا اور ان کو یقین دہانی مل گئی ہے, گارنٹی مل گئی ہے 6 دن. اچھا دلچسپ بات ہے کہ وہ 6 دن والا معاملہ بڑی گڑبڑ ہو گیا. پہلے ذرا ہم آج جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کی وجوہات بھی بتائیں گے. میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں یہ عرض کی تھی کہ خان صاحب کا کام اب ہو گیا ہے فارغ اس طرح سے ہو گیا کہ آج ان کی پریس کانفرنس نے ان کی بہت ساری کمزوریوں کے پول کھول دیے ہیں. آج کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کہ پشاور میں کی, کیونکہ خان صاحب اسلام آباد میں تو آج کل داخل نہیں ہو رہے, جو انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم مذاکرات کو تیار ہیں. یہ بہت بڑا چینج ہے. خان صاحب تو قومی سلامتی کونسل کے معاملے پر بھی جو نہیں ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ, وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی پر بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے پر تیار نہیں ہوتے تھے, وہ جو ہے وہ چیئرمین نیب کی تعیناتی پر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو کوئی بھی بڑے سے بڑا قومی مسئلہ ہو وہ کہتے تھے میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. لیکن آج خان صاحب نے پہلی بار کہا کہ جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں, ہمارے تحفظات دور کریں, ہم مذاکرات کو تیار ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس میں ایک شرط ہے کہ جی جون میں جو الیکشن اناؤنس کیے جائیں. اب یہ شرط چھوٹ والی بات تو چلیں دیکھی جائے گی جون والی, لیکن جو یہ مذاکرات کو تیار ہوئے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا وجہ یہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی میں واضح کرتا ہوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اب وہ جتنے یوٹیوبرز جتنے اینکرز وہ جو خان صاحب کو آسمان پہ جنہوں نے چڑھا تھا کہ وہ جو ڈیل ہوگی اور خان صاحب کو یقین دہانی کرا دے گی, خود خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. پھر انہوں نے یہ ایک اور بڑی بات کہی, انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ محمود خان کا حق تھا کہ وہ احتجاج میں آتے. یہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم روس سے 30% کم ریٹ پر فیول یعنی کہ تیل خریدنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا اب یہ بھی انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے, کیونکہ پچھلی تقریروں میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے معاہدے کر لیے تھے اور وہ معاہدہ کوئی کبھی پیش نہیں کر سکے. تو یہ وہ معاہدے کے لفظ سے یو ٹرن لے کر کوشش تک آ گئے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے 6 دن دیے ہیں اور 6 دن کے بعد ہم دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. اس میں اب پھر 2 چیزیں, وہ 6 دن پرسوں بھی انہوں نے 6 دن تھے, آج بھی 6 دن تھے, کل بھی 6 دن تھے, تو وہ 6 دن مطلب کم نہیں ہو رہے, تاریخ وہ نہیں بتا رہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. اچھا پوری تیاری کے ساتھ مطلب اس سے زیادہ کیا تیاری ہوگی؟ یہ جو آپ نے جو دھرنا یا لانگ مارچ اعلان کیا ہوا تھا اس کی تیاری تو جب سے آپ حکومت سے اترے تھے اس وقت سے کرتے. اس کی تیاری کے لیے آپ نے کراچی, لاہور, پشاور, جہلم اور مختلف علاقوں میں آپ نے پاکستان بھر میں ملتان تک میں جا کے جلسے کیے اور لوگوں سے یہ کمٹمنٹ لے کے جی آپ نے آنا ہے. تو اس سے زیادہ تیاری اب آپ کی کیا ہوگی؟ تو یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ اتنے کئی ہفتوں میں تیاری نہیں کر سکے اور اتنے جلسے کر کے اتنا خرچہ کر کے, تو اب وہ کون سی تیاری ہے؟ اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی پارٹی کے لوگ چونکہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں, مجھے چونکہ پتہ تھا کہ خون خرابہ ہو گیا تو اس لیے ہم نے وہ دھرنے کا جو فیصلہ تھا منسوخ کیا. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ دھرنا جو ہے بڑے خرچے والا کام ہوتا ہے, اور وہ پہلے والی ATMs بھی نہیں رہی.
پھر دوسری یہ بات ہے کہ خون خرابے کی فکر تو خان صاحب کو کتنی تھی وہ تو پرسوں میں پتہ لگ گیا، لیکن جو اصل صورتحال ہے وہ جو پاکستان کے خفیہ ادارے کہہ رہے ہیں، رپورٹس دے رہے ہیں کہ جب خان صاحب جناح ایونیو پہنچے، جب وہ جہاں پہ انہوں نے تقریر کر کے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، وہاں پر جو ان کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ کم رہ گئی تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ اگر وہ پہلے 4-5 ہزار 6 ہزار لوگ تھے، جب وہ اٹک کے پل سے کراس کیا تو وہ جب وہاں پر 4 مرتبہ رستے میں انہوں نے اپنا قافلہ روکا صرف کشمیر ہائی وے پہ کہ لوگ آ جائیں، وہ اپیلیں کرتے ہیں اور لوگ نہیں آئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہے صورتحال تو وہ ایک تقریر کر کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ لیکن آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی، ان میں جو سب سے نوٹ کرنے والی بات تھی کہ ان کی باڈی لینگویج بہت ڈاؤن تھی۔ خان صاحب کے لہجے میں وہ گھن گرج نہیں تھی، وہ جو دھمکیاں دیا کرتے تھے وہ بھی نہیں تھے۔ البتہ انہوں نے ایک ضرور بات کہی کہ جی میں نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ ہمارے تحفظات دور کیے جائیں اور ہمیں بتایا جائے کہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے یا نہیں ہے۔ وہ خان صاحب آپ مطلب بادشاہوں والی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے تو آپ کو احتجاج کا تو آئینی حق تو انہوں نے آج خود ہی دے دیا، بلکہ ساتھ تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو سیکورٹی فراہم کی جائے۔ جو آپ نے پچھلا دھرنا کیا تھا انتظامیہ اور پولیس کو بلا کر انہوں نے بے بس کر کے عدالت میں کھڑا کر دیا تھا، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ آپ کو گرفتار نہ کیا جائے، یہ بھی حکم دیا کہ جناب آپ کے جو ہے وہ آپ کو سیکورٹی دی جائے، آپ کی مرضی کی جگہ بھی دے دی، لیکن آپ پھر بھی وہ سارا کچھ پورا نہیں کر سکے۔ پھر اگلے دن جب آپ نے جو مبینہ طور پہ توہین عدالت کی کہ آپ نے خود عدالت میں کیا کہ H9 کے قریب بیٹھنے کا آپ ڈی چوک کی کال دیتے رہے، پھر ڈی چوک میں جو گھیراؤ جلاؤ ہوا اس کے بعد پھر آپ چلے گئے، تو لازمی بات ہے اگر آپ موجود رہتے ہیں تو پھر آپ کو توہین عدالت کو بھی بہرحال فیس کرنا پڑنا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے آپ کو اس سے زیادہ اور کیا دیتے کہ انہوں نے آپ کو توہین عدالت کا نوٹس تک نہیں دیا، آپ ہی کی طرف سے خود درخواست دہندہ کو دلائل دے کر مبینہ طور پر معزز جج صاحبان نے وہ فارغ کر دیا۔ تو اس سے زیادہ باپ اور کیا سپریم کورٹ کا چاہتے ہیں؟ بہرحال سپریم کورٹ کو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی طرف سے خط لکھا جانا یہ بھی کوئی پتہ نہیں آئینی ماہرین نہیں بتا سکتے ہیں، قانونی ماہرین کی یہ مناسب بات ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ تو فیصلے کیا کرتی ہیں، خط و کتابت تو عدالتوں والا معاملہ پتہ نہیں اتنا درست ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آپ کی وجہ سے سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے اس پہ بہت سارے سوالات ضرور اٹھے ہیں، وہ مجروح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ اچھا، اب خان صاحب نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، اس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ ایک تو جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ کل جب یہ سارا کچھ ختم ہو گیا تھا تو آج ایک وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی صدارت میں، سیکرٹری داخلہ سمیت اہم جو ہیں اداروں کے لوگ اس میں شامل تھے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ہم آئندہ بھی کسی فسادی لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے، اور کسی کو بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں خان صاحب رانا ثناء اللہ نے ٹویٹس کی ہیں، وہ ٹویٹس بھی ہم آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر، انہوں نے یہ بڑا اہم اعلان کیا۔ اب یہ میں اس طرف آ رہا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج نیچے کیوں گئی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو تنتنا تھا سارا وہ ایک دم نیچے کی طرف کیسے ہے۔ کم از کم خان صاحب کا حکومت کا دور، ایون اس سے پہلے اپوزیشن کے دور میں بھی خان صاحب اتنے ڈاؤن کبھی نظر نہیں آئے جتنے آج کی پریس کانفرنس میں تھے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ذرا نوٹ کر دیجیے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، آج بلکہ کیا، انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KPK محمود خان نے وفاق پر چڑھائی کی اور اپنے عہدے کا غیر آئینی استعمال کیا، مسلح پولیس افسران کے ہمراہ وفاق پر حملہ کیا جو کہ غیر آئینی اقدام ہے۔ اس پر ہم نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا اور کارروائی کے لیے وزارت قانون سے رائے مانگ لی ہے۔ اب اس وقت خان صاحب کی پوری سیاست کا دار و مدار KPK کی حکومت کے اوپر ہے۔ اس وقت بھی وہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے KPK میں کی، لانگ مارچ سے پہلے بھی ادھر ہی تھے، واپس بھی ادھر ہی چلے گئے، تو وہ جو بیس کیمپ ہے وہ اب ان کو اپنا خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ خان نے ایک اور بہت اہم بات کی کہ KPK میں تعینات وفاقی جو ملازمین ہیں انہوں نے PTI کے انہوں نے لفظ فتنہ مارچ استعمال کیا، وہی کرے کہ فتنہ مارچ میں سہولت کاری کی، یعنی کہ پولیس افسران مسلح ہو کے PTI کے فتنہ مارچ میں وفاق پر چڑھائی میں ملوث پائے گئے ہیں، جن کے خلاف ایسٹا کوڈ کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ تمام سول سرونٹ جو کہ CSS کر کے آتے ہیں وہ وفاق پاکستان کے ملازمین ہوتے ہیں اور ان کی خدمات صوبوں کے سپرد کی جاتی ہیں۔ سو ملازم جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے ہوتے ہیں اور ان کے سروسز صوبے میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی صوبے میں لی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ بن گیا ان لوگوں کے لیے جو کہ خان صاحب کو بہت کھل کر سرکاری ملازمت میں ہونے کے باوجود سپورٹ کر رہے تھے۔ ایک تو خان صاحب کے ڈاؤن جانے کی وجہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری ڈاؤن جانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری ڈاؤن جانے کی وجہ یہ ہے کہ جناب ایک مقدمہ تھانہ کوسار میں درج کیا گیا، افتخار احمد ASI کی مدعیت میں، مقدمہ نمبر 423
साल 2022 ये 13, 20, 65 और 188 تے پے کا ہے, یعنی کہ ناجائز اسلحہ اور جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی. اس میں انہوں نے 2 افراد گرفتار کیے ہیں. ایک جو مقدمہ اور درج کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے, وہ تھانہ بارہ میں درج کیا گیا مقدمہ نمبر 500/2022. یہ محمد سعید ASI کی اس میں ہے مدیت میں, اور پھر اس میں 9 ملزمان نامزد ہیں, جبکہ 100 ملزمان دیگر بھی. انہوں نے کہا کہ سرکاری گاڑیاں لے کر یہ آ رہے تھے اور انہوں نے جناب وہ جتنا یہ درختوں کو جلایا, سرکاری عمارات کو جلایا, سرکاری گاڑیوں کو توڑا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کن کی ایما پر کیا گیا. اس میں ملزمان قرار دیا گیا جناب عمران خان صاحب, خرم نواز, اسد عمر, شیری مزاری, شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی. ان کو ڈالا گیا کہ ان کی ایما پر کیا گیا. اچھا, پھر انہوں نے آگے FIR میں یہ لکھا ہے کہ کن, اور پھر اس سلسلے میں اشتعال کس کس نے دلایا. انہوں نے ان کے نام ذرا سن لیجیے. انہوں نے کہا جو دیگر ملزمان اشتعال دلانے والے وہ ہیں زرتاج گل, سیف اللہ نیازی, فیصل جاوید, علی امین گنڈا پور, پرویز خٹک, عمران اسماعیل, شفقت محمود, عامر کیانی اور علی نواز. یہ اشتعال دلانے والوں میں شامل ہے. جناب یہ جو ایک مقدمہ ہے یہ ایک اور تھریڈ ہے اس وقت PTI کی حکومت کے لیے. لیکن جو سب سے اہم ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی طرف سے جو خبریں تھیں ان حوالے سے بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا. پنجاب میں ضلع اٹک کے تھانہ صدر حسن عبدال میں رضوان اللہ انسپیکٹر کی مدعیت ہے. اس میں انہوں نے یہ مقدمہ نمبر 142/2022 ہے. اس میں وہ کہتے ہیں جی خالد خورشید خان چیف منسٹر گلگت ہمراہ SP نیاز عالم جو کہ ان کے چیف سیکیورٹی افسر تھے اور 40-50 افسران و ملازمین جو پولیس کے تھے, اور وہ مسلح تھے سرکاری اسلحے سے اور مسلح تھے آنسو گیس کے گنز کے ساتھ. انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی ہے, شیلنگ کی ہے, پتھراؤ کیا اور آنسو گیس فائر کی ہے. یعنی گلگت بلتستان پولیس نے اٹیک کیا ہے پنجاب کی پولیس کے اوپر یا جو وفاقی وہاں پہ اگر اور کوئی ادارے تھے ان کے اوپر. تو یہ 4 مقدمے جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور ہوئے ہیں. ایک اور وجہ ان کی بیک فٹ پہ جانے کی کہ 30 مئی کے لیے وہ جو فرا گوگی والا کیس ہے اس کی انکوائری میں 4 جو بندے ہیں, فرا گوگی کی جو کمپنی تھی غوثیہ بلڈرز, اس کے جو اہلکار یا ملازمین جو تھے ان کو GM وغیرہ اور جو دیگر ملازمین تھے ان سب کو نیب کے آفس میں طلب کیا گیا 30 تاریخ کو. اور جو گھیرا ہے فرا گوگی کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے اور SN جمیل گجر کے گرد, اور ان کے گرد تنگ ہونے کا مطلب جو ابھی تک سمجھا جا رہا ہے جو بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے خلاف اور پھر عمران خان کے خلاف یہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. سو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے نیب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, یہاں سے پنجاب میں مقدمات, یہاں سے اسلام آباد میں مقدمات, ایون کہ جو خان صاحب کو سپورٹ کریں وزرائے اعلیٰ گلگت بلتستان اور KP کے, وہ بھی ایک قسم کے انڈر پریشر آ رہے ہیں. تو خان صاحب کو اب چاروں طرف سے نظر آ رہا ہے کہ معاملات بڑے گڑبڑ ہیں. پھر خان صاحب کو تو وہ ایک مبینہ طور پہ عادت تھی کہ وہ کسی کی سپورٹ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, یہ الزام ہے ان کے اوپر. اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ جو ان کی ساری بیٹھا تھا معاملہ وہ ہو گیا. اور پھر دوسری طرف دوسرا اشارہ اگر ہم جائیں کہ خان صاحب کی یہ جو باڈی لینگویج ڈاؤن ہوئی اس کی ایک تو یہ وجوہات ہے کہ وہ کس طرح سے انڈر پریشر آ رہے ہیں چاروں طرف سے. دوسرا حکومت کا اعتماد بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی اور مریم اورنگزیب نے بھی بہت زیادہ تنقید کی خان صاحب کے معاملات کے اوپر, اور جو انہوں نے بیانات دیے انہوں نے کہا جی بالکل کوئی الیکشن ہم نہیں کروا رہے, ہم جو آئینی مدت ہے اس پہ پوری کریں گے اور کسی کے مطالبے کوئی الیکشن نہیں, کوئی 6 جون نہیں, کوئی 6 دن نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ نے جو کرنا ہے کریں, لیکن ہم نے کسی کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دینا, قانون اپنا عمل کرے گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, اگر الیکشن کا فیصلہ کرے گا تو یہ ہاؤس کرے گا, جو پارلیمنٹ ہے وہ کرے گی, کسی کے پریشر پہ نہیں آئیں گے. ایک تیسری بڑی اہم وجہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خان صاحب بیک فٹ پہ گئے ہیں, وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ PTI کے جن لوگوں نے اراکین اسمبلی نے استعفے دیے ہوئے ہیں وہ ابھی تک منظور نہیں کیے گئے تھے, لیکن اب ایک تجویز یہ بھی حکومتی اتحاد میں ذرا ہو رہا ہے کہ وہ استعفے منظور کر لیے جائے اور ان میں ضمنی الیکشن کروا دیا جائے. اور پھر اگر ضمنی الیکشن میں سے یقینی بات ہے کہ دوبارہ وہ ان سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, ایک تو یہ بات ہے, اگر لڑتے بھی ہیں تو ساری سیٹیں دوبارہ PTI جیت پاتی ہے نہیں پاتی, یہ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. پھر حکومت جو ہے اگر PTI ان میں سے 75% سیٹیں بھی دوبارہ جیت لیتی ہے لیکن 25% نہیں جیت پاتی تو پھر بھی حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو خان صاحب کے پاس اس وقت راستہ کوئی نہیں رہا, وہ
امپائر شمپائر کے آپ بڑے عادی تھے، لیکن وہ اب ان کو امپائر تو ہو گئے، وہ سارے غیر جانبدار. انہوں نے پھر یہاں پر اپنی پریس کانفرنس میں جو نے وہ نیوٹرلز کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جناب نیوٹرل اب نیوٹرل ہو چکے ہیں، اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو خان صاحب کو اب مستقبل میں پاکستان کے اندر جو سیاست کرنا ہوگی وہ جو ایک سیاسی انداز ہے، جو کہ جمہوری انداز ہے، اس کے اندر کرنا ہوگی. یہ جو خان صاحب کی جو دھمکیاں دینے والی پالیسی تھی وہ اب لگتا ہے کہ ان مکمل طور پہ ناکامی کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. رہی بات حکومتی اتحاد کی اور مسلم لیگ نون کی، حکومتی اتحاد اور مسلم لیگ نون کو میں نے کل عرض کی تھی کہ اپنی قانونی ٹیم کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور صرف مقدمے درج کرنے سے کام نہیں چلے گا. مقدمے وہ جو خود عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ عام آدمی کے خلاف قانون اور ہوتا ہے اور طاقتور کے خلاف کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ معاملہ ابھی تک ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو مقدمے پہلے بھی درج ہوئے تھے ان پہ بھی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی. تو اب اگر مقدمے درج ہوئے تو پھر کارروائی کریں اور عدالتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں. اب بہت اچھا کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عرفان قادر کو اپنا وکیل مقرر کیا، اور آج جو ہی وہ پیش ہوئے تو عدالت عظمیٰ نے ان کو سننے سے انکار کر دیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے. تو بہرحال اپنی قانونی حکمت عملی بھی جو ہے وہ حکومت کو بہتر بنانا ہوگی. اور باقی جو ہے اب جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہی کمپنی چلے گی، اس کی طرف ساری علامات سارے اشارے جا رہے ہیں. اب امید ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے، چین کی طرف سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے بھی بڑے مثبت اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.